بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے ارشاد بٹی کے کالم کا عنوان ہے رتی بر زمین۔ اگر آپ نے ڈاکومنٹس آف شیم پڑھنا ہے تو نیب براشید معاہدہ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے ڈاکومنٹس آف بنانا ریپبلک دیکھنا ہے تو برطانوی عدالت کا پاکستان براشید فیصلہ دیکھ لیں۔ اگر آپ کلاسیکل چولوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو براشید نیب لین دین پر نظر مار لیں۔ توبہ توبہ کیسے کیسے کوڈ راج کرتے رہے، توبہ توبہ کوئی چمچ سے کھانا کھاتا رہا، کسی نے بیل سے سکھایا، کوئی بے ایمان بن کر لوٹ رہا، کسی نے اپنی ایمانداری کے تڑکوں سے ملک کی مت مار دی۔ اب براشید کہانی سن چکے ہیں، بات آگے بڑھانے سے پہلے خلاصہ حاضر خدمت ہے تاکہ ایک بار پھر آپ کا ایمان تازہ ہو سکے۔ کہانی شروع ہوتی ہے مشرف ماشاء اللہ سے۔ ماشاء اللہ لگا آئین و قانون کی فل اسٹاپ قومی آگے پیچھے کر کے بڑی بڑی گنجائش نکال لینے کے ماہر شریف الدین پیرزادہ پرویز مشرف کی ملاقات ہوئی۔ ضیاء الحق انہیں اپنا گرو مرشد اور مشرف انہیں باس کہا کرتے تھے۔ انہیں کے مشورے پر پرویز مشرف نے اپنی احتسابی مہم شروع کی۔ احتساب بیورو نیب ہوا، جناب امجد چیئرمین نیب لگے۔ ادھر یہ ہوا ادھر شریف الدین پیرزادہ کے دوستوں ڈاکٹر ڈبلیو ایف پیپر اور جیری جیمز کو اس کی بھنک پڑی۔ ان دونوں نے فوراً ایک براڈ شیٹ نامی کمپنی شریف الدین پیرزادہ کے ذریعے جنرل مشرف سے ملے اور یہ آفر دے ڈالی کہ ہم آپ کے کرپٹ لوگوں کے اثاثے تلاش کریں گے، آپ ہمیں ان اثاثوں کا 20% دے دیجیے گا۔ آفر اچھی تھی کیونکہ پاکستان کا ایک دھیلا نہیں لگنا تھا۔ جو لوٹا پیسہ ریکور ہو رہا تھا اس میں سے 20% براڈ شیٹ کو ملنا تھا۔ جنرل مشرف نے گرین سگنل دیا۔ چیئرمین جنرل امجد پروسیکیوٹر نیب فاروق آدم براڈ شیٹ میں معاہدہ ہوا۔ نیب نے سیاست دانوں، بزنس مین اور بیوروکریٹ پر مشتمل 200 افراد کی فہرست براڈ شیٹ کے حوالے کر دی۔ یہاں یہ یاد رہے اس سے پہلے نواز شریف دور میں احتساب بیورو کے چیئرمین سیف الرحمان یہی کام کر چکے تھے۔ سیف الرحمان نے لندن اور جنوا میں لیگل فرموں اور وکیلوں کو $31 لاکھ دے کر پی پی اور زرداری کے خلاف اچھے خاصے ثبوت ڈھونڈ نکالے تھے۔ خیر اسی دوران ایڈمنڈ منصور الحق، آفتہ شیرپاؤ، فوزی علی کاظمی سمیت کئی لوگوں کے غیر ملکی اکاؤنٹ میں پڑی چوری شدہ رقموں کا پتہ چلا، لیکن اس دوران مشرف حکومت کو کرپٹ افراد کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ کاف لیگ بننا تھا، پٹریات ضروری تھی، حکومت بنانا تھی۔ اب ایک طرف حالات بدلے، کرپٹ سیاست دانوں حکومت کا حصہ بننے لگے، جبکہ دوسری طرف کرپٹ بیورو کے بزنس مینوں نے نیب کے ساتھ پلی بارگین شروع کر دی۔ نیب کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو براڈ شیٹ اپنا حصہ لینے پہنچ گئی۔ ایک تاثر یہ ہے کہ نیب نے عالم حیرانی میں پوچھا کون سا حصہ۔ دوسرا تاثر یہ ہے کہ چور چوکیدار مطلب نیب براڈ شیٹ ملے ہوئے تھے، لہٰذا سب حیرانیاں پہلے سے طے شدہ تھے۔ بہرحال ہم یوں ہی کر لیتے ہیں کہ نیب نے براڈ شیٹ سے حیران ہو کر پوچھا کون سا حصہ، تب براڈ شیٹ نے معاہدہ سامنے رکھ دیا۔ معاہدے میں لکھا تھا کہ نیب جو ریکوری بھی کرے گا اس میں سے 20% براڈ شیٹ کا ادا کرے گا۔ یہی نہیں، معاہدے میں یہ کلاز بھی تھی کہ براڈ شیٹ کو صرف اثاثوں کی نشاندہی کرنی تھی، ریکوری ان کی ذمہ داری رہی۔ جبکہ ریکوری نہ ہو تو مگر ہر نشاندہی کے بعد رقم کا 20% براڈ شیٹ کو ملے گا۔ یہی نہیں، نیب چاہ کر بھی براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ براڈ شیٹ جب چاہے معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔ اب یہ ذہنوں میں رہے کہ ایک ماہ پہلے براڈ شیٹ بنی، ایک ماہ بعد
حکومت پاکستان نیب سے اتنا بڑا معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں ایسے سکے براڈ شیٹ چوری شدہ مال کا بتاتا جائے گا، مال کا 20% وصول کرتا جائے گا۔ جو ریکوری نیب کرے گا براڈ شیٹ اس کا بھی 20% لے گا۔ نیب چاہے بھی تو معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ اب یہ بھی ہے ایم کے جیمز جیری، ڈاکٹر ڈبلیو ایف پیپر، شریف الدین پیرزادہ، جنرل مشرف، جنرل امجد فاروق آدم اور فرار براڈ شیٹ کے کنٹری بیڈ ہیڈ طارق فؤاد ملک کا کتنا قصور؟ یہ بھی ہے کہ نیب براڈ شیٹ مذائقہ خیز معاہدے کے پیچھے کون تھا؟ آفتاب شیر پاؤ سے زاہد علی اکبر، ایڈمرل منصور سے فوزی علی کاظمی، آصف زرداری سے شریف خاندان تک کون کتنا بچا؟ یہاں پرویز مشرف کی شریفوں سے ڈیل شرمناک۔ پرویز مشرف کا پی پی دیگر کو NRO دینا شرمناک۔ پی پی کی جیمز جیری سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ شرمناک۔ لیگی حکومت کی سیٹلمنٹ کی کوشش شرمناک۔ فاروق اعظم سے شہزاد اکبر تک بہت کچھ جو ہی ہونا چاہیے تھا وہ شرمناک۔ یہاں وہ کہانی بھی یاد آ رہی ہے جب ایک عرصے میں مر جانے والے جیمز جیری نے $515 ملین کا بل نیب کو تھما دیا۔ نیب نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے احمد بلال صوفی کو ڈالا۔ مصعوب نے غلط کمپنی کو پیمنٹ کر دی۔ قصہ مختصر، ہم تو یوں لوٹے کے ڈرامہ بعض کام موسمی صرف یہ بتا کر شریفوں کو کے ساتھ $720 ملین ہے۔ ایک دن ریکوری کے بنا $15 ملین کی کمیشن لے گیا، جبکہ اسی طرح کے پیسے بنا کر $29 ملین کما گیا۔ اب ایک طرف یہ حال جبکہ دوسری طرف اپنے سب نیلے اپنی بات سمجھا رہے ہیں، اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ جیسے حکومت کہہ رہی ہے، دیکھا برطانوی عدالتی فیصلے میں آ گیا کہ نواز شریف کے اثاثے $880 ملین۔ حکومت نے مزید تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی۔ اب پہلی بات مان لی جائے تو نواز شریف کے $820 ملین کے اثاثے۔ سوال یہ ہے کہ پھر آگے کیا حاصل وصول ہوا، کیا ہوگا؟ دوسرا، اچھا کیا براڈ شیٹ عدالتی فیصلہ پبلک کر دیا، مگر ادویات، آٹم، گندم، چینی، پٹرول، نجی بجلی، گھر، ڈاکہ رپورٹیں بھی پبلک کی تھی۔ کیا ہوا؟ کتنے مجرم پکڑے گئے؟ کیا حاصل وصول ہوا؟ لون لیگ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کے خلاف کرپشن کا جھوٹا بیانیہ کھڑا کیا۔ زیرو ریکوری ہوئی۔ اب کوئی ان سے پوچھے زیرو ریکوری کی وجہ سے کرپشن کا بیانیہ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ لندن عدالت کے مطابق $80 کروڑ مالیے کے 76 جائیدادیں چوری۔ نواز شریف تو ابھی تک ہیمر فیلڈ کی رسیدیں یا بڑی ٹریل نہیں دے سکے۔ کیا کہا جائے؟ سب سچے، بس ایک پاکستان جھوٹا۔ نہ جانے یہ سب کیوں اتنے شیپ پروف، پتہ نہیں کس ڈیٹ مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ رتی بر زمین ہوتا تو ڈوب مرتے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، خدا حافظ۔